الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد الصاحب الأبد النبي الأمجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک دفعہ پھر بھی مل کے صلوات ہو شب جمعہ شعبان دی شب جمعہ روز جمعہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دے نال منسوب ہے۔ روایات بعد ہے کہ امام دا ظہور بھی جمعے والے جہڑے تھے ہوئے، البتہ یہ روایات ہے کہ امام علیہ السلام دا سال وقت معین کرن، تاریخ معین کرن یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ گویا کہ ہی سال ماہ رمضان ہے مثلا محرم دے ڈاہکوں امام دا ظہور تھی ویسے نہیں، ان دو چیز دا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، قیامت دا کہ قیامت کا نہ ہونی تو امام دے ظہور دا علم، خود امام بھی اللہ دی بارگاہ سے دعا منگدیں کہ خدایا میری مشکل آسان فرما۔ ظاہر ہے کہ ایک ہادی ہوئے پوری کائنات دی ہدایت کرنی ہوئے، اندھے واسطے حالات اتنا تنگ کرتے ہوئے کہ امام کھل کے اللہ دا دین نہ دس سکے، ظاہر ہے اندھے واسطے مشکل ہے، اندھے واسطے پریشانی ہے۔ ہی واسطے روایات جڑے ملتے وہ ترائے سبب ممکن ہے، سبب بھی ہوئے امام دے غیبت دے، ترائے سبب خاص طور دے ہوتے مہم بیان کے دے گا۔ پہلا سبب آزمائش ہے، سالی آزمائش ہے کہ اساں کتنی حد تک امام دے واسطے میدان ہموار کریں، امام دے نہ ہوندے ہوئے
کتنی حد تک اساں امام نال مخلص رہنوں، مومن جو سدوینوں، امام دے منن والے جو سدوینوں، امام جو سرے اتے سامنے کوئی نہیں کھڑا، اساں کتنی حد تک امام علیہ السلام دے پیروکار بن دو، اطاعت کر سکدو۔ آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور دے ساتھ گدا، بنی اسرائیل دی پچھوں آزمائش ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دی ملاقات کے دے گئے کھڑے ہیں، تورات گھنن دی خاطر گئے کھڑے ہیں، پچھوں انہیں دی آزمائش ہے، آزمائش ہے ہک کو کلہا جناب حضرت ہارون رہ گئے، پوری دی پوری موسیٰ دی امت ہے جڑی وہ گوسالہ پرستی آ گئی ہے، گابے دی پوجا، گابا بھی جیندہ کہنا، گابا بھی بت، سونے دا بے شک، ہاتھ بت، وہ بت دی پوجا شروع کر دیا، ان کو خدا جا منیا نے، موسیٰ نے منیا کہ وہ آیت بھی اندی ہے قرآن مجید کے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ لن نبرح عاکفا حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، اساں ہمیشہ ویتے بارہا وہ نیندرندی بیٹھی چھوکرا تے کو کیا کہ اساں ان دی پوجا کا نہ چڑے سو، اساں ان دی عبادت کا نہ چڑے سو، حضرت ہارون جیلے روکے کہ تک جتن موسیٰ کا نہیں بلدا حال ہی اساں ان دی عبادت کا نہ رہے سو، موسیٰ جہاں نبی کو چھوڑ دے، آزمائش ہے، ہون کتنے سارے بے فرقے بن چکے ہیں، عراق دے وچ ایک فرقہ موجود ہے ہوں اج کل، پہلے بھی بنے ختم تھی گئے ہوں تازہ بنے اجان کوئی بندہ موجود ہے، وہ آدھے میں امام مہدی علیہ السلام دا پتر ہوں، کہ تو کیویں پتر بن گئی، تیرا پیو موجود ہے، تیرا دادا موجود ہے، تیری فیملی موجود ہے، تو سکول پڑھتا رہ گئی تو امام مہدی دا پتر کہنا ہمیں، تو مدرسے پڑھتا رہ گئی تو امام مہدی دا پتر کہنا ہمیں، ہوں آج تو امام مہدی دا پتر بن گئی، چلو تو امام مہدی دا پوتر ہوں مطلب پوتر ہون کیڑی شے بھی نام امام دا نمائندہ، امام دے نمائندگی ایویں تو کیویں مل سے، امام خود آکھ سے دا، امام کہیں آکھ سے ہوں طریقے تھی سے نہیں، مت میں رجل جمانیہ سید جمانیہ، پھر سید جمانیہ جڑا وہ تو امام علیہ السلام دے کٹھے ہو سے، وہ بس امام آمن والے ہوں نالے نیڑے لگے، جی میں اتھاں کے فرقہ بنے انہیں دا مرزا دا، مرزا غلام احمد قادیانی ہے جڑا مولوی ہا، پڑھے مدرسے پڑھے، مدرسے پڑھنے دے بعد دعویٰ کرتے وہاں کہ وہی لازمی نہیں صرف نبی دے ہوتے آوے، وہی بے دے آ سکتی ہے، بحث نہیں ہونے پائے گی، وہاں کہ وہی میرے آپ نے ہوتے اندھی ہے، میں خود بھی دروازہ کھولو جا، میں خود بھی وہی دا مالک ہاں، میرے تو وہی اندھی ہے، کچھ دن کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں وہاں کہ میں مہدی ہوں، کچھ دن کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں وہاں کا ختم نبوت کا نہیں، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، کون آتے ختم نبوت تھی گئی ہے، والجر انہوں نے کہا بھئی یہ قرآن مجید دا ایت ہیں خاتم النبیین ہیں، وہاں کہ شریعت بھی کہنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے نبی حسن پہ بلا آزمائش ہے، کتنے اہل بیت دی تعلیمات ہوتے برقرار رہنا، کتنے جڑے اہل بیت دی تعلیم نے ہٹ گئے، آزمائش تھی بھی اصلی آزمائش ہے، کتنی حد تک اساں امام زمانہ دے نال کر دو، دوجی وجہ امام علیہ السلام دی جان دی حفاظت ہے، امام دے دشمن بہت زیادہ ہیں، امام دے قتل دے در پہ ہیں، امام علیہ السلام دی جن ولادت کو نہ تھی تے جاسوس عورتاں امام علیہ السلام دے گھر آندے رہ جاں، جو ہی امام دی ولادت تھی کیونکہ حدیثیں تو انہیں سنے ہوئے ہیں،
جو ہی امام دی ولادت تھی وے اساں امام کو قتل کر دیں۔ ظالم جی میں فرعون چاہتا میں موسیٰ کو قتل کر دیواں، میں اے چاہنے نساں امام کو قتل کر دیں۔ امام نے پوچھے گے، امام علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھے نے، امام فرمائے میرا پنجواں پوتر جڑا وہ قائم ہو سے۔ اچھا ول کیا تھی سے؟ فرمائیں او دی غیبت ہو سے طولانی غیبت ہو سے، وہ غیبت وچ امتحان ہو سے تواڈا کہ کتنے تساں اون دے ایمان دے اتے اون دی امامت دے اتے اطاعت دے اتے ایمان رکھیں۔ تو پوچھنے سے کیوں غیبت ہے ویسن؟ فرمائے جان دا خطرہ ہو سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو دشمن نے محفوظ رکھنا چاہنے۔ دو چیزیں تھی کیا؟ پہلی چیز اساری آزمائش ہے، اللہ سکوں این آزمائش ہے جی میں علی دی امامت برقرار رکھے سو، امام جعفر صادق دی امامت برقرار رکھے سو، 12 دی امامت ہوتے برقرار رکھے سو، 12ویں دی امامت سکو برقرار رکھے اوکھا تے کٹھن دورے۔ دوجا امام دی جان دی حفاظت، تریجا امام علیہ السلام کو تکے نہ کرنا پوے، امام علیہ السلام کھل کے اللہ دا دین قائم کرے سے، کہیں دی بیعت، کہیں دا معاہدہ، کہیں دا میثاق امام علیہ السلام دے گردن وچ نہ ہوئے۔ امام علیہ السلام یہ دنیا تو جلے آمن تو بالکل آزاد۔ امام علیہ السلام دی ولادت دے گواہ بہت سارے ہیں پہ، خاص طور دے ہوتے تو واقع ذکر کرنا تے تھوڑی زحمت تمام کرنا۔ پہلا جناب بی بی حکیمہ خاتون ہے، حکیمہ خاتون جلیلۃ القدر ہے، امام محمد تقی علیہ السلام دی بیٹی ہے، نام امام دی، 10ویں امام دی ہمشیرہ ہے، 11ویں امام دی پھپھی ہے، 12ویں امام دی گواہ ہے، بہت بڑا مقام ہے بی بی دا۔ اے بی بی گواہ ہے ولادت دی۔ ان دے بعد احمد بن اسحاق قوم دا ٹوٹل این علاقے دا شریف ترین تے سارے تو صادق ترین تے سچا ترین اتوں دا نمائندہ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام دا وکیل رہ گئے، امام حسن عسکری علیہ السلام دا وکیل رہ گئے۔ ایران دا کل اموال شرعیہ ان دے کول ہوندا ہا، اے چاہ کے امام نے پہنچے۔ یہ اج اساں گیوں تھا کہ امام علیہ السلام دی زیارت واسطے میں پوچھے چا مولا اساں دا قوم گنے ہوں سامرہ اگر اساں آؤں تے تساں نہ ہو دا تہارا نائب امام علیہ السلام لسے نے اندر چلے گیا، جلے باہر آئیں تھا ہتھیں دے یہ جائیں لال کو چاہتی ہوئے دہاں جرا شکل ہو بہو حسن عسکری علیہ السلام۔ فرمائے اے تہارا نائب ہے، اے میرا نائب ہے، اے تہارا امام ہے، میرے بعد این دی اطاعت کرا ہے۔ مولا تساں لکھیں دے نوے سارے کو؟ فرمائے دشمن تو چھپایا ہویا، دشمنی کو مار نہ لے، اے نائب ہے، اے اللہ دی حجت ہے۔ وہ چند سوال کہتے ہیں، امام علیہ السلام خود فرمائے 11ویں امام تو سوال کر، امام سوال نے جواب لے سے۔ امام علیہ السلام نے چھوٹا امام جو امام چاہتے ہوتے ہیں انہیں سوال دے جواب دیتے۔ دوجہ واقعہ مل دے حسن بن ایوب بن نوح، یہ بھی بہت بڑا جلیل القدر عالم ہے۔ یہ ادمہ امام علیہ السلام دی خدمت پہنچا، دل چساں سوچے سے کہ اساں اج امام نال ملاقات کرنی ہے تو امام نے پوچھنا تو نائب کون ہے۔ اج میں جڑے ویلے پہنچا تو میں نے 40 بندہ پہلے پہنچا بیٹھا، انہیں سارے نے پوچھا کی میں بیٹھو، وہ دن اساں اج ہی نیت نال آئے بیٹھوں کہ امام علیہ السلام نے امام دا جانشین پوچھنا۔ اور جو ہی امام علیہ السلام باہر آئیں
تو انہیں عثمان بن سعید جڑا امام علیہ السلام دا پہلا سفیر نائب ہے وہ بولے وہ بھی موجود ہے آدھے مولا آج اساں تساں نے ایک خاص سوال کرنا امام حسن عسکری علیہ السلام دی خدمت عرض کرنے امام حسن عسکری علیہ السلام فرمائیں جیڑے غرض دے نال تساں آئیو میرے کو پتہ لگ گئے تساں پوچھنا چاہاں دو جو میرے بعد تمہارا امام کون ہے امام علیہ السلام فرمائیں آج میں معاملہ کلیئر کرے سا وقت ڈھیر سارا گزر گیا کافی دیر بیٹھے رہ گئے عثمان بن سعید باہر بنانے لگے کافی دیر ان تھک گئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام فرمائیں باہر نہ ون تھوڑی دیر انتظار کرو تھوڑے وچوں کوئی بھی باہر نہ ونجے تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام ایک بچے کو گھنا اردو جاندہ ترجمہ لکھنے کہ ماہ پارا چاند دا ٹکڑا یعنی تصویر ہو بہو امام حسن عسکری علیہ السلام دی امام علیہ السلام فرمائیں این دی اطاعت تہاڈے اتے واجب ہے جڑا این دی اطاعت کو نہ کرے سے او دین تو خارج تھی ویسے تاں امام علیہ السلام دے اے گواہ ہیں اہل سنت دے ڈھیر سارے کتابیں لکھے امام علیہ السلام دی ولادت تھی چکی ہے 160 علماء اساڑے شیعہ گنے سننے وچوں جڑے گواہی دین کہ اساں نے ثابت تھی چکے امام مہدی علیہ السلام دی ولادت تھی چکی ہے جہدے سخت ترین مخالف ہیں جڑے وہ بھی شامل ہیں جی میں ابن حجر مکی سوائے محرکہ دے اندر لکھیں دے سوائے محرکہ اثر خلاف لکھی ہے سوائے محرکہ ہی واسطے لکھی ہے کہیں لکھی ہے یزید دے پیو دے بارے کتاب اور تا ایسا دے ویسا بھی لی میں کہنا تو وہ تو ٹھیک ہے تو ساں تو اساں کہیں سے منے دے اہل بیت کو اساں اہل بیت کو منے دوں اہل بیت فضائل لکھے ہی گال دے خاطر سوائے محرکہ ہے اہل بیت فضائل موجود ہیں نام دا رکھے سوائے محرکہ سوائے سائقۃ دے جمع ہے سائقہ سرنن بجلی دی کڑک کو جڑی ڈھان دی بجلی یہ کو سائقہ سرن سائق دے جمع ہے سائقہ دے جمع ہے سوائق سوائق بجلیاں وہاں کہ بجلیاں سٹیندہ بیان ہے ہوتے روافظ دے ہوتے ایسا کو رافضی سٹیندہ انہیں دے ہوتے ان کتاب لکھی ہے ان کتاب دے اندر ہوں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو اساں بھی اہل بیت کو مننوں ہی دے جو ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر ہے تساں حضرت ابو بکر دشمن ہے حضرت ابو بکر ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز حضرت ابو بکر آدھے کوئی پول صراط تو نہ گزر سکتے جب تک علیوں کو لکھ کریں دکھانے سے یعنی لکھ علی دے سے علی دے لکھا ہویا اسے اساں کرنا آکے جب ابو بکر ہی کہنی آکھا مولی عطا حسین دریشہ کا آدھا حضرت ابو بکر دی جیڑی یہ گال جیڑا نہ منے ہوں تو خدا دی لعنت ہوگی نعرہ مرے نیان سنی اساڑا وحدو کو پانگ مر گئے وہ اٹھی کریں تو 100 روپیہ ویل دیتی ہے مولوی آگے تو یہ سلیا کرو ڈاٹا پڑھ دے بھی یہ گال اساں کداں کہیں سے منے دے اساں تے گال منے دوں اساں تے گال ہی بیاں ہیں جیڑی خاطر اساں کچھ اساں پروبھرے تھی وندو تراہ دوں وہ گال ہی تے بیاں ہیں سائن دا حق لا تھے پتہ نہیں مولا کائنات علی دی امامت ممبر ہا رسول دا جنازہ ہا پتہ نہیں بیا گالیاں دیر سارے ہاں اساں کہنا ہاں جو بھی اے گال ہی کہنا ہاں وہ سارے گالیاں پیا بہرحال اون دے اندر اون بھی لکھے جو مولا امام مہدی علیہ السلام دی ولادت تھی بھائی ایک بندے کتاب لکھے ان دے دید ختم تھی گئی عالم ہاں مومن شبلنج علاقہ ہے مصر دے وچ منت منی ہے وہاں کے بی ہے اتھاں کے ایک میں کہوں نام بھولتا پہ ہوں بی دا اتھاں کے روضہ ہے ان دے وچ مصر دے وچ
جناب امام حسن عسکری علیہ السلام دی اولاد دے وچ اون دے روزے تے گئے تے اتھاں گیا کہ بی بی میں شیعہ تک نہیں اہل بیت امام کو تو میں کہنی مندا لیکن انہیں دی قدر کرے نا اگر اللہ تبارک و تعالی میں کو تساں اہل بیت تے صدقے چ دید واپس کر دے تو میں اہل بیت دی شان وچ کتاب لکھے سا ان 14 معصومین دی شان وچ کتاب لکھے ان کتاب دا نام رکھے سا نور الابصار اکھیں دا نور اللہ ہم کو دید عطا کر دی یہ سن دے سارے دین میں کئی دفعہ آگ چکا اللہ تبارک و تعالی کافرین دی دعائی سن دے دعا نے کدے مایوس نہ تھیو اساں تے گناہگار ہوں وے بابا گناہگار دی دعا وڈی سن دیو سچے دل نال منگے سچے دل نال کیوں نہ منگو اساں سارے دے مشکل کہیں ہے کہنا سے اساں دعا نہ سے بھی منگ سکدے وے بندہ خدا دا منگنے پیننے مطلب ملتی ہے خیرات مانگے نے بندہ انہیں تو صدقے جڑو کہ منگے دوں گے ملے نور الابصار والے لکھے جنابی المودہ والے لکھے ڈھیر سارے لکھے جو امام علیہ السلام دی ولادت با سعادت تھی چکی ہے امام علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر آ چکے ہیں امام علیہ السلام دی ڈھیر سارے لوگیں زیارت بھی کی ہے بس آخری پیغام تریجا گواہ دس رہے تھے امام علیہ السلام دی ولادت تے اہل سنت دے وچ بھی دسیج گیا امام علیہ السلام دی غیبت بھی دسائی ہے خلاصہ والا یاد رہ ونجے تو کو کہ 3 سبب ہیں امام دی غیبت دے پہلا شاباش آزمائش ساری پہلا سبب کیا ہے امت دی آزمائش ہے دوسرا سبب امام دی جان دی حفاظت ہے تیجا سبب امام علیہ السلام دی گردن دے وچ کہیں دی بیعت نہ ہو امام آزاد ہو جنہیں آوے دا کھل کے اپنے اللہ دے دین دی تبلیغ کر سکے امام دے گواہ دسین سے اپنے مومنے وچوں 3 ایک جناب بی بی جی سارے آکھو حکیمہ خاتون بی بی سرنا گھنو جا پاک نہ ہے بی بی حکیمہ خاتون بی بی حکیمہ خاتون کہیں دی بیٹی ہے امام محمد تقی علیہ السلام دی ہے کہیں دی ہمشیرہ ہے امام علی نقی علیہ السلام دی ہے کہیں دی پھپھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام دی ہے کتنا روزہ ہے سامر رائے تھے مولا امام علی نقی علیہ السلام تے امام حسن عسکری علیہ السلام دے روزے دے کٹھے 2 بی بی نہ روزہ ہے یہ کہیں زوار جڑے تھی ہیں 2 بی بی نہ روزہ ہے ایک بی بی نرجس خاتون ہے بی بی حکیمہ خاتون ہے اے بی بی گواہ تھی گی گھر دی بیا کون احمد بن اسحاق کیا نام رسے سے ایک قوم دا بہت بڑا جلیل القدر عالم ہے بیا نام کہنا رسے سے حسن بن ایوب بن نوح یہ بھی ایران دے علاقے دے اچھا یہ 2 تھی گئے یہ گواہ تھی گئے ان کے بعد اہل سنت دے وچوں 3-4 کتابیں دے نام گئے سے ایک جنابی المودہ محمد بن سلیمان جی سلیمان قندوزی ایک سید سلیمان قندوزی سید یہ بیا کون ہے ابن حجر مکی سوائے کے محرکہ دے اندر بیا مومن شبلنجی نور الابصار دے اندر ہوں آگے مساں امام علیہ السلام دے بارے چ منتظرین دیاں ذمہ دار اساں منتظر ہوں امام دے دل چاہ دے امام آوے نہ آوے امام آوے نہ پہلے اساں چاہ دوں تو بچیں دا مطلب اساں منتظر اگر اساں امام دے منتظر ہوں تو امام دے منتظر دیاں 6ویں امام رسول پاک مولا علی انہیں سارے امامیں کچھ ذمہ داریاں دسیں پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر ویلے انتظار جاؤ افضل اعمال امتی انتظار الفرج پیغمبر خدا دی حدیث ہے کہ میری امت دے اعمال وچوں سب تو افضل ترین عمل ہے وہ یوسف زہرا دے منتظر ہے
کہ مولا تو کداں سے دوجا دسیا سے دوجا سارا فرض کیا ہے مہدوی مجالس قائم کرو اج میں اللہ کرے ہنگ نے زیادہ برکت علی ہوئے ہنگ نے زیادہ خلوص علی ہوئے امام علیہ السلام دی مہر لگ ونجے ہوں ہوتے مہدوی مجالس دی انعقاد کرن انہیں شرکت کرن تیجا ایک دسیا سے تیجا سارا فرض کیا ہے اللہ کرے سے سارے اندر تو پورے تھی نے اسوں تیجا کیا ہا بےہودہ محافل تو اجتناب کرن جتھاں خاص طور دے ہوتے امام علیہ السلام دے تنقید کی تھی ونجے یا امام علیہ السلام دی محنت دے ہوتے یا امام علیہ السلام دے ظہور دے ہوتے تنقید کی تھی ونجے ایسی محافل تو اپنے آپ کو بچاؤں چوتھا فریضہ دسیا سے امام علیہ السلام دی نصرت امام علیہ السلام دی مدد کرو کیا کر سکتا ہوں امام واسطے وہ کرو جیڑا کچھ میں کر سکتا ہوں کروں جیڑا بندہ بیا کر سکتے وہ کرے امام واسطے میں کیا کر سکتا پنجواں ہا حقیقی توبہ چھیواں اساں کیا سے امام دی خاطر دعا منگا کوشش کرو بیا کچھ ہی نہیں تھیندا تھا اپنی سرائکی جی آکھو جاؤ میرا اللہ سارے مولا دی حفاظت فرما میرا اللہ سارے مولا دی مشکل آسان فرما میرا اللہ مولا کو دشمنے تو سلامتی عطا فرما مجھے ایک دعا دسیے سے ہوں پڑھی بھی سے مغرب ویلے اللہم عرفنی نفسک اے امام علیہ السلام دے بارے سے دعا ہے ایک یہ دعا جڑی سو ہمیشہ کہتے پڑھ دو اللہم کون لے ولی کل حجت ابن الحسن خدایا تو بان ون حجت ابن حسن دے واسطے ولیان اللہ سے تو ان سرپرست بننا کیا ہے پہلے حجت ابن الحسن فی ہاذہ الساعۃ ہی لحظے وچ بھی وفی کل ساعہ ہر لحظے دے وچ ہی لحظے دے وچ بھی ہر لحظے دے وچ بھی تو این امام دا کیا بن ون ولیان تو ان دا سرپرست بن و حافظہ اللہ سے تو ان دا محافظ بن اگوں کیا ہے وقائدہ خدایا تو ان دی رہنمائی کا و ناصرہ خدایا تو ان دا مددگار اگوں و دلیلاً دلیل دا معنی رہنما ان دا رہنما بن اینا خدایا تو اپنے نگرانی گئن گیا کہ تک یہ چار دعائیں پانچ ہیں چھ دعائیں ولیان دوجی دعا ولی مانے سرپرست و حافظان دوجی گیا و قائدان تریجی دعا تھی گی و ناصران چوتھی دعا تھی گی و دلیلان پنجویں دعا تھی گی و اینا کیا تھی گیا چھویں دعا تھی گی انہیں چھ دعائیں دے تو کو مانا دا گیا اللہ سیاں تو بان امام دے واسطے کیا بان وان ولی بان وان یعنی سرپرست بان وان دوجا کیا آکھے سے حافظہ کیا بان وان محافظ بان وان تیجا کیا آکھے سے قائدہ رہنما بان وان چوتھا کیا آکھے سے جی ناصرہ مددگار بان وان پنجواں دلیلہ ہدایت نے مانا بان وان و اینا یعنی کیا نگران بان وان کہ تک بان وان حتیٰ تسکنہ ہو اون ویلے تانی جدہ تو سکونت دے میں حتیٰ تسکنہ ہو ارضا کا تو اپنی زمین دے ہوتے ان کو سکونت عطا کرے جدہ زمین دی بادشاہی دے میں اون ویلے تانی حتیٰ تسکنہ ہو ارضا کا جی حتیٰ تسکنہ ہو فیہا وتمتعہ فیہا طویلا تو خدایا امام علیہ السلام کو وقت ہی حکومت وچ لمبی شاہی عطا کر دے اگوں آخدوں جا کہیں ملے بے رحمت کا یا ارحم الراحمین خدایا تے تیری رحمت واسطہ تو سارے نے زیادہ رحمت کرنے والے یہ دعا کیا تھی کہ امام زمانہ دی خیر خواہی دی دعا تھی کہ ساری طرف صلوات پڑھ جا محمد اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم مولا امام زمان علیہ السلام دا صدقہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما